علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا ہے نبوت کی وراثت، انہی کو زیبا ہے نبوت کی وراثت، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. 100% تکریم و تعظیم کے مستحق حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان کرام، اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر، طلبہ عظام، دوستوں اور بھائیوں، آج اس پروقار پر اسرار محفل خوشگوار میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اپنے لبوں کو جنبش دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ رب کریم کے کلام انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء کے حقیقی مصداق ٹھہرے، جنہوں نے کمال خشیت الہی کو پا کر نبوت کے حقیقی وارث ہونے کا ثبوت دیا، جن کے بارے میں میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قمر السما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ یوں ارشاد فرماتی ہیں: وہی تو انسان تھے، ان کے مقابلے میں ہم انسان تو کیا انسانیت کے نام پر بدنما ڈالے ہیں. اگر آپ حضرات میرے اکابرین کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، خشیت الہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اٹھائیے تذکرۃ الرشید، آپ کو علامہ رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی بینائی نہ بنوانے کا منظر نظر آئے گا. حضرت نے ساری زندگی معذوری میں بینائی نہ بنوا کر گزار دی، دربار الہی میں سجدہ ریز ہونے کے عمل کو برداشت نہیں کیا. صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو آنکھ کا مسئلہ تھا. بھائی امام علامہ الفاروق رکالہ 1426 ہجری میں چھپنے والا شیخ الحدیث مولانا زکریا خان دہلوی نور اللہ مرقدہ کا مضمون دیکھیے، اس نے آج بھی لکھا ہے، وہ حضرت کے بارے میں لکھتے ہیں: حضرت نے کبھی مرض الموت میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کو مناسب نہیں سمجھا. تین خادمین کے سہارے شدت تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے نماز تو ادا کی ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے کو مناسب نہیں سمجھا. جی ہاں، اگر آپ مزید میرے اکابرین کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، خشیت الہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اٹھائیے تذکرۃ الصدیق، ہمارے اور آپ کے مدرسے کے والی حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب قانون نور اللہ مرقدہ کی خشیت الہی کو دیکھیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، جمعرات کا دن تھا، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدام اور ان کے داماد محترم نے کہا: حضرت آپ کا فرقہ مبارک گندا ہو گیا ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خشیت الہی کو دیکھیے گا، سنیے گا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ارے فرقہ گندا ہے،
ہونے دو مگر اس دل کو گنجانا کرو جس دل میں اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے. ارے اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے. میں مزید آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. آپ اٹھائیے سیرت اشرف مولانا اشرف علی تھانوی پر اللہ دیکھیے اور پڑھیے. حضرت نے امی بیت المال سے ملنے والے مال کو بھی حریتاً قبول نے کیا اور فرمایا اس کا حقیقی حقدار میں نہیں جو ہے ان تک پہنچا دو اور بتا دیا لوگوں اس کے حقیقی کا تقاضا یہ محبت الہی کا تقاضا یہ. ایک طرف فتوا دوسری طرف تقویٰ. فتوا کام کرنے کی اجازت دیتا ہے, تقویٰ تمہیں اس کام سے روکتا ہے. تمہیں وہاں فتوے پر عمل نہیں کرنا, تقوی پر عمل کرنا. سامعین گرامی قبر اگر آپ میرے اکابرین کو دیکھیں گے تو آپ کو رشک محسوس ہوگا, آپ کو فخر محسوس ہوگا. وقت کی قلت کے پیش نظر میں انہی شخصیت میں سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جسے فقط اہل حق نے نہیں بلکہ اہل باطل نے بھی امام الاولیاء امام الاتقیاء تسلیم کیا ہے. اٹھائیے کتاب کا نام خطاب الدین کے صفحہ 17 پر آپ کو امام الاولیاء امام الاتقیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خشیت الہی کا منظر نظر آئے گا کہ آپ کا دل جھوم جائے گا. یہ وہ شخصیت ہے جو سارا دن اللہ اللہ کرنے والی شخصیت, درس تدریس دینے والی شخصیت. انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو صغیرہ گناہ سے بچائے رکھا, لیکن خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے, کئی راتوں کو مسلسل روتے رہتے, قبر اور موت کو یاد کر کے روتے رہتے. صرف اتنا ہی نہیں, آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر آج تک فرزندان علماء دیوبند کو اس قدر خشیت الہی نے وہ تازنگ نراتا دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کی مثل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں آپ کو ان کی مثال ملے گی. میرے مجھے یہ کہنے دیجیے یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کی خشیت الہی تھی اور تعلق میں اللہ تھا کہ آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام دلوں کو سکون پہنچاتا ہے, ان کا نام و مقام دلوں کو روح کو سکون پہنچاتا ہے, ان کا نام و مقام آج بھی ان کو شمس و قمر چمکتا چمکتا دکھائی دیتا ہے. اگر عداوت کی تاریکی نے کسی شخص کو ان شخصیات کا مقام و مرتبہ نہ دکھائی دے, اگر کوئی شخص ان کے عقائد پر بیجا بحث کرے, اگر کوئی شخص ان کے تقوی پر بیجا زبان درازی کرے تو فرزندان علماء دیوبند, محبان علماء دیوبند, عشاقان علماء دیوبند اپنے اکابر اپنے اسلاف سے محبت و وفا کا ثبوت دیتے ہوئے سیسا بیلائی دیروا بن کر جرت و دلیری سے بزران عبید اللہ الاسدی اسے یوں للکارتے ہوئے نظر آئیں گے, اسے یوں للکارتے ہوئے نظر آئیں گے. میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں, میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں جو ڈٹ جائے حق پر اسی لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں دستوں گرے ہر زمانے سے, میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.